اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا اور نہ تقولو تم کہو لمن انہیں جو یقتل قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات کے مردہ ہیں بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے۔ تو جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے لائک بریکٹ میں یہ رکھیں آپ کے شہید ہو جاتے ہیں، تم ان کو مرا ہوا نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ آیت شہداء بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ شہداء بدر میں 6 آدمی تو مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے۔ لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہائے فلاں شخص مر گیا اور اسے دنیا کی نعمت چھوٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کے ازالہ اور ان کے درجات پر آگاہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ شہداء کا زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کی اسی قوت عطا فرما دیتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین، آسمان اور جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں۔ اسی حیات کی وجہ سے زمین ان کے بدن اور کفن کو نہیں کھاتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی ارواح، روح کی جمع ہوتی ہے ارواح، اللہ تعالیٰ کے ہاں سبز پرندوں میں رہتی ہیں اور جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں اور عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان میں آرام کرتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کس سلسلے میں یہ جو ہے آیت ہے۔ ایک نریشن میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ 6 آدمی مہاجر میں سے تھے اور 8 انصار میں سے، یہ ڈیٹیل ملتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے آگے ایکسپلین کی۔ اور دوسری میں جو ہمیں ملتا ہے وہ کمپلیٹ 14 مسلمانوں کی بات ہی ملتی ہے کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا ہے کہ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو ان کے وارث جو ہے وہ حسب طبیعت، جو انسانی طبیعت ایک ہوتی ہے نا رنج رکھنے والی، دکھ اور غم والی، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا، فلاں قتل ہوا، ان کو ملال ہوتا تھا۔ تو ادھر کفار نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ناحق ایک شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جان دیتے ہیں۔ اس لیے بھی مسلمانوں کو شہداء کو مردہ کہنے سے جو ان کے حق میں باعث رنجیدگی ہو روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو میں دونوں طرح کے جو ریفرنسز ہیں آپ کے آگے رکھ دیے ہیں، بات ایک ہی ہے، بس تھوڑی سی ورڈنگ ڈفرینٹ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے حالات میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ایک صورت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے جو انسان کے نفس پر گراں گزرتا ہے، بھاری ہے بہت، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے موت ہے کہ جب ایک انسان کے نفس پہ کیوں گراں گزرتا ہے کہ اس کا نتیجہ موت نکلتی ہے پھر، کہ جب سب لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں تو ہر وہ چیز جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ضد کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو موت کو دور تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ناپسندیدگی رکھنی ممکن ہے۔ تب بل احیاء ان کی بات ہے کہ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ انسان اپنی من پسند چیز اس وقت چھوڑتا ہے جب اس سے زیادہ محبوب چیز حاصل کرنے کی امید ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بشارت دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا دین غالب ہو اور اس کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو، تو وہ اپنی محبوب زندگی کو کھو نہیں دیتا بلکہ اسے اس زندگی سے زیادہ کامل زندگی مل جاتی ہے۔ اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جو آیات ہیں ان کا ریفرنس کچھ اس طرح تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اس پر بہت خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ خوف ہے، نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آل عمران کا آیا نمبر 169 اور 170 کا ریفرنس ہے۔
تو کیا اس سے بڑی خوشی کا تصور کوئی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی غم نہ ہو، ہر قسم کا بدنی اور روحانی رزق میسر ہو انسان کو؟ اس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے، سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو، 10 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری 2817۔ یہ حدیث جو ہے اس میں بتائی گئی ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ دنیا میں آنا پسند کرے سوائے شہید کے۔ شہید جا کر وہاں دیکھے گا کہ کس قدر بہترین جیسے مرتبہ اور شہادت کی عزت مل رہی ہے، تو اس کا دل یہ چاہے گا کہ وہ دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جان دے، تو کیونکہ وہ وہاں اس کا ریوارڈ دیکھتا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں اور مجھے اتنی سواریاں میسر نہیں ہیں کہ ان سب کو سوار کر کے اپنے ساتھ لے چلوں، تو میں کسی چھوٹے سے چھوٹے ایسے لشکر کے ساتھ جانے سے بھی نہ رکتا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ کے لیے جا رہا ہوتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو آرزو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ صحیح بخاری 2797 کا ریفرنس ہے اس کے آگے۔ تو وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس میں آپ کو پہلے بھی ان کی فضیلت کے حوالے سے حدیث بتا چکی ہوں، تو ایک بار پھر سے رپیٹ ہو رہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس عزت کے مقام پر اور کن نعمتوں میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی رہتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھانک کر دیکھا اور پوچھا کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، تو نے ہمیں وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ مجھے پھر یہی سوال ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا، تو کہا، اللہ تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ مسلم 1887 کا ریفرنس ہے۔ اسی طرح سے ہمیں سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی روحیں سرسبز پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلی ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ جنت میں پھرتی رہتی ہیں جہاں چاہیں، پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا تو عرض کرتے ہیں، اے رب، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دیں تاکہ ہم تیرے راستے میں دوسری مرتبہ قتل کیے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم 4885۔ شہید بیسیکلی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے اور کوئی دوسرا مقصد اس کی نظر میں نہ ہو، صرف دین کی راہ میں صرف سچائی کے لیے لڑ کر اللہ کی راہ میں جان دینے والا شہید ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ
बस एक नाम बन जाए उसका दुनिया में कि वो जंग में चला गया है, ग़ज़वे में चला गया है और उसमें कोई दिखावा मकसूद हो, तो वो इस कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। तो शहीद बेसिकली वही है जो अल्लाह ताला की राह में लड़े और कोई पर्पस ना हो उसका, एक्स्ट्रा कोई ख्वाहिश ना हो, खालिस अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में लड़े और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए कोई दूसरा मकसद उसकी नज़र में ना हो, सिर्फ दीन की राह में, सिर्फ सच्चाई के लिए लड़कर अल्लाह की राह में जान देने वाला शहीद है। इसी में हमें सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्स जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स गनीमत के लिए जंग करता है, मतलब जो जंग के बाद माल गनीमत हासिल होता है उसको गनीमत कहा गया, तो गनीमत के लिए जंग करता है। एक शख्स अपनी शोहरत के लिए लड़ता है और एक शख्स इसलिए लड़ता है कि बहादुरी में उसका मकाम और मर्तबा मशहूर हो जाए। सो इनमें अल्लाह ताला की राह में कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसलिए जंग करे कि अल्लाह ताला की बात बुलंद हो, वो अल्लाह ताला की राह में है। सही बुखारी 394 और सही मुस्लिम 139/2। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।